دوسرا نواقض اسلام میں سے دوسرا کون سا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے آئیں، اگر آدمی نے ان کو عمل میں لایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. دوسرا، من جعل بینہ و بین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعۃ ویتوکل علیہم کفرا اجماعا، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ و ذریعہ بنائے، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ و ذریعہ بنائے اور اس وسیلے کو پکارے، اس سے سفارش مانگے اور اس پر توکل کرے، تو وہ شخص مسلمانوں کے اجماع کے مطابق کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. کہ آپ وسیلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کسی دوسرے کو وسیلہ بنا کر کے، وسیلے کے ذریعے سے اللہ کے درمیان میں کسی کو آپ وسیلہ بناتے ہیں، جیسے لوگوں نے معلوم نہیں کس کس کو وسیلہ بنا رکھا ہے. اگر آپ وسیلہ بناتے ہیں تو آپ نے کفر کیا، دائرہ اسلام سے خارج. دلیل اللہ رب العالمین کا قول کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یا فاطمہ سلینی ما شئتی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ تم جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے الحمدللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ دیا کہ جو کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ہمارے اور آپ کے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین اصولوں کا ہے، اور اصول کے مطابق یہ دین چلتا ہے، لوگوں کے خیالات کے مطابق نہیں چلتا، اصولوں کے مطابق چلتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں میں اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے. اب جس کو آسمان اور زمین میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے خود کے لالے پڑے ہوں گے. یہ مت سمجھو آپ کہ ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے خود کے اللہ رب العالمین کے پاس میں لالے پڑے ہوں گے. ہم آپ کے کام کیا آئیں گے؟ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے. اسی لیے ہم یہ لیلۃ القدر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کو درست کر لو، اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، ان کو آپ اپنے دماغوں میں بٹھا لو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو.